السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کی درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ اپنے دعوات پر عمل نہ کرنے والے لوگوں کو جہنم میں بہت ہی سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ محترم سامعین، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو جہنم کے آگ سے بچنے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرت کے سامنے جو آیات کریمہ پیش کی ہے، یہ سورۃ التحریم کی آیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیات کریمہ میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس میں بہت ہی سخت دل اور بہت مضبوط فرشتے مقرر ہے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتا ہے۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام مومن بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ، جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن، جس کا جلانے والا انسان اور پتھر ہوگا، اور اس میں بہت ہی سخت دل، بے رحم دل والے مضبوط فرشتے مقرر کیا گیا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اسی کو بجا لے آتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں بہت ہی سخت دل والے، بے رحم دل والے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے نافرمان بندوں کو عذاب دینے کے لیے، اور وہ عذاب دیتے رہے گا۔ وہ فرشتہ کسی پر رحم نہیں کھائے گا، کسی پر عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا۔ محترم سامعین، اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام مومن بندوں کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مومن بندہ خود اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچائے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اولاد کو جہنم سے آگ سے بچائے۔ یعنی خود بھی نیک عمل کرے، خود بھی برے کاموں سے پرہیز کرے، اور اپنے گھر والوں کو بھی نیک عمل کرنے کا حکم دے، اور انہیں بھی برے کاموں سے بچنے کا حکم دیتے رہے۔ محترم سامعین، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خود بھی تمام قسم کے گناہوں سے پرہیز کریں اور نیک عمل کرتے رہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی تمام قسم کی گناہوں سے بچنے کا حکم دیتے رہے، اور خود بھی بچتے رہے۔ خصوصی طور پر ہمیں اور آپ کو شرک سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو شرک کے بارے میں سمجھانا چاہیے، کیونکہ شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اور جہنم کو اس پر واجب قرار دیتا ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ اس بات پر کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کو پکارتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا، اور ایسے ظالم لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، آج کے اس مختصر درس میں قرآن مجید سے 2 آیات کریمہ پیش کی گئی ہے۔ پہلی آیات سے ہمیں اور آپ کو جو بات معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام مومن بندوں کو فرماتا ہے کہ تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو، اہل وعیال کو بھی جہنم سے آگ سے بچاؤ، جس میں بہت ہی سخت ترین فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، بے رحم دل فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری آیات کریمہ سے جو بات معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کو واجب کر دیتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خود تمام قسم کے گناہوں سے پرہیز کرے، اپنے گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچنے کی تلقین دیتے رہے، حکم دیتے رہے، خود بھی نیک عمل کرتے رہے اور گھر والوں کو بھی نیک عمل کرنے کا حکم دیتے رہے، اور خصوصی طور پر اپنے گھر والوں کو شرک کے بارے میں سمجھاتے رہے اور شرک سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام قسم کی گناہوں سے پرہیز کرنے اور خصوصی طور پر شرک سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔